علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی سبق آموز قصہ اور واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ اس واقعے کو سننا ضرور، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آگے شیئر بھی ضرور کرنا، کیونکہ اس واقعے میں آپ کو آج ایک بڑا سبق ملنے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ اور قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کسی انٹرنیشنل فرم میں جاب کیا کرتے تھے۔ کمپنی کے کچھ کام سے انہیں جاپان جانا پڑا۔ وہ جب جاپان کی راجدھانی اور کیپٹل سٹی ٹوکیو پہنچے اور ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو جس انسٹیٹیوٹ انہیں جانا تھا وہاں کے لیے وہ ٹیکسی کرنے لگے، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہیں جاپانی زبان آتی نہیں تھی، اور جس ٹیکسی ڈرائیور سے وہ بات کر رہے تھے اسے انگلش یا ہندی آتی نہیں تھی۔ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم والا معاملہ تھا۔ بہرحال کسی طریقے سے انہوں نے اس شخص کو یہ بتانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ انہیں فلاں انسٹیٹیوٹ جانا ہے۔ ڈرائیور اگرچہ کہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن انسٹیٹیوٹ کا نام سن کر وہ سمجھ گیا کہ انہیں جانا کہاں ہے، اس لیے اس نے اشاروں میں کہا کہ وہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب یہ صاحب تیار ہو گئے تو اس نے جاپان کے ٹریڈیشن اور وہاں کے کلچر کے اعتبار سے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اور سر جھکا کر ان کا استقبال کیا، اور کار کا دروازہ کھول کر انہیں کار میں بٹھایا، اور جب بیٹھ گئے تو میٹر آن کر کے گاڑی کو آگے لے کر نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد راستے میں ایک موڑ آیا جہاں پر اس نے گاڑی کو لیفٹ میں موڑ دیا، لیکن موڑنے کے بعد چند ہی میٹر 100-200 میٹر تک وہ گاڑی چلا پایا ہوگا کہ ڈرائیور نے میٹر کو آف کر دیا، اور اس کے بعد وہ چلتا رہا، بہت دور تک وہ چلتا رہا۔ پھر اس نے یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لینے کے بعد پھر واپس آیا، اور پھر دوسرے موڑ پر اس نے گاڑی موڑ دی۔ اب جب اس دوسرے موڑ پر اس نے گاڑی موڑی تو وہاں پر اس نے پھر میٹر کو آن کر دیا، اور گاڑی پھر سے چلاتا ہوا ڈیسٹینیشن اور منزل مقصود کی طرف جانے لگا۔ یہ صاحب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ سب ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور نے انہیں بٹھایا، ایک موڑ آنے کے بعد گاڑی کو موڑ دیا، اور اس موڑ پر اس نے میٹر کو آف کر دیا، پھر گاڑی لے کر چلا گیا، پھر یو ٹرن لیا، اور بہت دور تک چلنے کے بعد اس نے پھر دوبارہ میٹر کو آن کر دیا۔ یہ سب ماجرا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم والا معاملہ تھا۔ انہیں ٹوکیو زبان آتی نہیں تھی، اسے انگلش زبان آتی نہیں تھی، یہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ پوچھ نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال منزل مقصود پر پہنچ گئے، ڈیسٹینیشن آ گیا، اور وہ اس انسٹیٹیوٹ پر پہنچے جہاں انہیں جانا تھا۔ جیسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ پر پہنچے تو انسٹیٹیوٹ کے وہاں کے جو مقامی اور لوکل لوگ تھے اس کمپنی سے ریلیٹڈ، وہ دوڑتے ہوئے آئے ان کے استقبال کے لیے، اور ان کا سامان وغیرہ لینے لگے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی سامان وغیرہ بعد میں لے جائیں گے، قبل اس کے کہ ڈرائیور صاحب یہاں سے رخصت ہو، میں ان سے ایک چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ جاپانی زبان آتی نہیں ہے، آپ ان سے جاپانی زبان میں بات کر کے یہ پوچھے کہ آخر کیا ماجرا تھا کہ انہوں نے مجھے سوار کرتے ہی میٹر آن کر دیا، کچھ دور جانے کے بعد میٹر کو آف کر دیا، پھر گاڑی لے کر چلتے رہے، اور پھر کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے میٹر کو پھر دوبارہ آن کر دیا۔ یہ سب ماجرا کیا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کیا کہ پہلے تو میٹر آن کیا، کچھ دور جانے کے بعد آف کر دیا، پھر کچھ دور جانے کے بعد آن کر دیا، تو یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جب مجھ سے یہاں آنے کے لیے کہا، میں نے انہیں سوار کر دیا، مجھے مڑنا تو پہلے ہی موڑ پر تھا، لیکن میں اپنی غلطی کی وجہ سے 1-2 موڑ چھوڑ کر بہت دور آگے نکل آیا، اور وہاں میں نے گاڑی کو تو موڑ لیا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ راستہ اس انسٹیٹیوٹ تک آنے والا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کچھ دور آگے گیا مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں بہت آگے آ چکا ہوں، اب مجھے یو ٹرن لے کر پیچھے جانا ہوگا، اور پیچھے جو 2-3 موڑ پہلے موڑ آیا تھا اس موڑ سے گاڑی پر تو گاڑی کو واپس لے جانا پڑے گا۔
تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو میری غلطی کی وجہ سے 2-4 کلومیٹر کا سفر لمبا ہو گیا، اس میری غلطی کی وجہ سے جو پٹرول جل رہا ہے اور جو میٹر جل رہا ہے اس کا پیسہ مجھے ان صاحب سے نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے میں نے فوراً جیسے ہی مجھے یہ ریئلائز ہوا میں نے میٹر کو آف کر دیا، اور پھر میں نے گاڑی کو یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کر وہ جو پہلا موڑ جہاں سے مجھے مڑنا تھا وہاں تک میں لے کر آیا، اور اس جگہ پہنچنے کے بعد میں نے میٹر کو دوبارہ آن کر دیا، اور پھر جو ہے نارمل انداز میں یہاں تک انہیں لے آیا، تاکہ جو صحیح ایکچول فیئر ان کا ہے اور جو صحیح کرایہ ان کا ہے وہی میں ان سے لے سکوں، اور زیادہ پیسے میں ان سے نہ لے سکوں۔ دیکھا دوستو کیا ایمانداری ہے، واہ سبحان اللہ، یوں ہی جاپان نے ترقی نہیں کی ہے۔ اچھا آپ کو اور ایک بات بتاؤں حیرت کی، کہ یہ جو صاحب تھے ڈرائیور صاحب، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، کوئی حافظ قرآن نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی چلہ لگایا تھا، نہ انہوں نے کوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، نہ ہی جو ہے ان کے چہرے پر داڑھی کا نور تھا، اور نہ عمامہ ان کے سر پر باندھا ہوا تھا، اور نہ ہی یہ اسلامی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے ایمانداری اور یہ ہے اخلاق۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس ٹوپی بھی ہے، ہمارے پاس داڑھی بھی ہے، ہمارے سروں پر عمامے کا نور بھی ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی کا نور بھی ہوتا ہے، لباس سنت کا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ ہے نا سچی کہانی اور ہے نا سبق آموز واقعہ؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔